ڈیل ہوئی تو بھی آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں آبنائے ہرمز کی نگرانی، راستوں کا تعین، آمد و رفت کے اوقات اور اجازت ناموں کا اجرا مکمل طور پر ایران کے اختیار میں ہوگا۔ امریکی صدر کا بیان نامکمل ہے اور زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ حقیقت سے بہت دور ہے۔ امید ہے مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان میں ہوگا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ کی امن کوششوں کی تعریف، کہا امریکی صدر ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ پاکستان دیرپا امن کے لیے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ خطے میں استحکام کے لیے جاری کوششوں کا مثبت نتیجہ نکلنے والا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ٹویٹ، کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے حساس عمل میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ پاکستانی قیادت نے امن کے لیے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ سعودی عرب، ترکی، مصر، قطر اور دیگر کے تعاون نے حتمی نتیجے میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کا اقدام خطے میں استحکام کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ صدر ٹرمپ کی قیادت اور مکالمے اور سفارتکاری کے عزم کو سراہتے ہیں۔ اسحاق ڈار کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قالیباف سے بھی اظہار تشکر۔ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں نے مسودے کی منظوری دے دی۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کے مطابق جے ڈی وینس، باقر قالیباف، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر سمیت دیگر نے مسودے کی منظوری دی۔ ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مجوزہ معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا: جنگ کا خاتمہ، آبنۂ ہرمز بحران طے کرنا اور 30 روزہ فالو اپ مذاکرات بھی معاہدے کا حصہ ہوں گے۔ ایران کے جوہری پروگرام، پابندیاں ہٹانے اور آبنۂ ہرمز کھولنے پر اختلافات برقرار ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق معاہدے میں 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع شامل ہے۔ جنگ بندی کے دوران آبنۂ ہرمز کو بغیر کسی ٹول ٹیکس کے مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ ایران کو آزادانہ طور پر تیل فروخت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد ناکہ بندی ختم کرے گا۔ on Capitol Hill is weakening. واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر مشتبہ شخص کی چیک پوسٹ پر فائرنگ، سیکرٹ سروس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک اور ایک راہگیر زخمی ہو گیا۔ واقعے میں قانون نافذ کرنے والے کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ سیکرٹ سروس اور ایف بی آئی فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات میں مصروف۔ امریکی سیکیورٹی حکام کے مطابق ملزم کی شناخت 21 سالہ نیسر بیسٹ کے نام سے کی گئی۔ ریاست میری لینڈ کا رہائشی تھا۔ ملزم ذہنی طور پر پریشان تھا، پہلے بھی سیکرٹ سروس اہلکاروں سے الجھ چکا تھا۔ فائرنگ 17 اسٹریٹ اور پینسلوینیا ایونیو کے قریب ہوئی۔ فائرنگ کے وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو فوری طور پر لاک ڈاؤن کیا گیا، جو 1 گھنٹے کے بعد ختم کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ نارتھ لان میں جمع صحافیوں کو پریس بریفنگ روم بھیج دیا گیا۔ لائیو رپورٹنگ کے دوران فائرنگ سے صحافیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حملہ آور کا ماضی پرتشدد تھا، ممکنہ طور پر وائٹ ہاؤس سے غیر معمولی وابستگی رکھتا تھا۔ فائرنگ کے واقعے پر ٹرمپ کا رد عمل، کہا مستقبل کے تمام امریکی صدور کے لیے انتہائی محفوظ اور مضبوط سیکیورٹی نظام ناگزیر ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی واشنگٹن میں صدر کے لیے جدید ترین محفوظ مقام کی تعمیر کا تقاضا کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج چین کے شہر ہانگجو میں مصروف دن گزاریں گے۔ ہانگجو میں پاکستان چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے مابین تعاون اور سرمایہ کاری کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط تبادلے ہوں گے۔ وزیر اعظم کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم ہانگجو میں آج معروف چینی کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ علی بابا کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کریں گے۔ علی بابا اور حکومت پاکستان کے مابین تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم ہانگجو سے اپنا دورہ مکمل کر کے بیجنگ روانہ ہوں گے۔
ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ وہ ہانگیو سے بیجنگ روانہ ہو گئے، جہاں سیاسی جماعتوں کے فورم کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ سی پیک کے حوالے سے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ثالثی میں کلیدی کردار۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اختلافات ختم کرنے میں اہم ترین کردار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا رہا۔ فیلڈ مارشل نے سب سے بڑے مصالحت کار کا کردار ادا کیا۔ معاہدے کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکہ اور ایران کے رہنماؤں سے مسلسل ملاقاتیں کی۔ اخبار نے کہا فیلڈ مارشل کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری تھا۔ امریکہ ایران مستقل جنگ بندی کی امید، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا انتہائی نتیجہ خیز دورہ ایران۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر قلباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں امن و استحکام کے فروغ اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مشاورتی عمل کو تیز کرنے پر توجہ مرکوز رہی۔ ملاقاتیں مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئی اور ثالثی عمل کو آگے بڑھانے میں مؤثر ثابت ہوئیں۔ تفصیلی مذاکرات کے نتیجے میں حتمی مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات میں سہولت کاری اور علاقائی مسائل کے پرامن حل کے فروغ کے لیے پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا۔ آج کا خرم شہر دراصل خلیج فارس اور آبنائے ہرمز ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، ایران کی عراق کے ساتھ جنگ کے اہم واقعے کا حوالہ دے دیا۔ ایرانی افواج نے شدید مزاحمت کے بعد 1982 میں خرم شہر کو عراقی قبضے سے آزاد کرایا تھا۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے ایرانی قوم آج بھی اسی استقامت کے ساتھ کھڑی ہے جیسے خرم شہر کے عوام نے دشمن کے خلاف مزاحمت کی تھی۔ ایرانی عوام نے دنیا کو اپنی طاقت اور بہادری کا عملی مظاہرہ دکھایا۔ مزاحمت، قربانی اور جارحیت کا جواب دینا ایرانی سرزمین کی ثقافت کا حصہ ہے۔ قوم ہر قسم کے دباؤ اور خطرات کے باوجود ثابت قدم رہے گی۔ امریکہ اور ایران ہم آہنگی کی جانب بڑھنے لگے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم اور وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران اور امریکہ 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دینے کے قریب پہنچ گئے۔ مستقل جنگ بندی، امریکی ناکہ بندی کے خاتمے اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی اہم مطالبات ہیں۔ اسماعیل بقائی نے انٹرویو میں مزید کہا فیلڈ مارشل کے دورہ تہران کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان تجاویز کے مسلسل تبادلے کو ممکن بنانا تھا۔ لگتا ہے مذاکراتی عمل دونوں فریقوں کے موقف میں ہم آہنگی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ چند بنیادی اصولوں کی بنیاد پر دونوں فریق ایسی صورتحال تک پہنچ سکتے ہیں جو دونوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ابتدائی مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دینے کے بعد 30 سے 60 دن کا ٹائم فریم طے کیا جائے گا۔ اس دوران تکنیکی تفصیلات پر مذاکرات ہوں گے تاکہ حتمی معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ آبنائے ہرمز کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں، ایران اور عمان اس کے لیے مناسب طریقہ کار طے کریں۔ اس مرحلے پر ہم جوہری معاملے کی تفصیلات پر بات نہیں کر رہے۔ خاتون کی رضامندی کے بغیر خلا نہیں دی جا سکتی، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ فیصلے کے مطابق بیوی کی واضح، باخبر اور غیر مبہم رضامندی کے بغیر خلا دینا قانونی طور پر درست نہیں۔ اگر بیوی نے ظلم کی بنیاد پر کیس دائر کیا ہو تو اسے خلا میں تبدیل کرنا مالی حقوق کو متاثر کر سکتا ہے۔ عدالت بیوی کو اختیار دے کہ وہ ظلم کا دعویٰ جاری رکھے یا خلا قبول کرے۔ ظلم ثابت نہ ہو مگر شادی عملی طور پر ختم ہو چکی ہو تو بیوی کو انتخاب کا حق دینا ضروری قرار۔ عدالت زبردستی مردہ رشتہ بحال نہیں کرا سکتی۔ سپریم کورٹ نے گھریلو تشدد کی تعریف وسیع کر دی ہے۔ جسمانی کے ساتھ ذہنی اذیت، تذلیل، دباؤ اور محرومی بھی شامل۔ ذہنی ظلم میں جذباتی اذیت، نظر انداز کرنا اور شدید ذہنی تکلیف دینا بھی شامل ہے۔ گھریلو جھگڑوں میں حقائق، رویہ اور حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ روس کی یوکرینی دارالحکومت کیف اور اوڈیسا پر میزائلوں کی بوچھار۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس نے کیف پر ہائپرسونک میزائلوں سے حملے کیے۔ دھماکوں کی آوازیں کیف سے 200 کلومیٹر دور شہروں میں بھی سنی گئیں۔ یوکرین نے روسی لوہانسک ریجن کے کالج پر حملہ کیا تھا۔ کالج حملے میں 21 افراد ہلاک اور 63 زخمی ہوئے تھے۔